مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نا شیر نے، کہتے ہیں شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو. اس نے کہا اور شکار کرنے چلے. چلو جی، شیر کی مہربانی ذات لے لیا ہے، حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا. شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش، ایک ہرن، ایک گائے. اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا، یعنی شکار میں میرا بھی حصہ. اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، ایسا کہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو انہوں نے کہا پیر ہس بولے تے وہ مہربانی، ورنہ رانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں، ان کی نظر شفقت ہے. پیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی، انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ من آنم کے مند آنم جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا، تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا، اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میرے کو بلاؤ، تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کر دے، میں ہے کوئی میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے، بیٹھ گئے. اس نے کہا اسے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے، اب شکار تو ہو گیا ہے. اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا کرنا کیا ہے، بانٹ کے کھانا چاہیے، بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی ساتھ لے لی اور تو بن کے ہی بیٹھ کے ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی جی، اس نے چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی. 3 جانوروں کا شکار ہوا نا، گائے، ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش ہے لومڑی کا. اس نے کہا تیرا پلا ہو جائے، کیسی تمہیں تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی باندھ ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے، چلاک ہے. تو مولا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر، تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے، سیرے ناشتہ خرگوش کا کرے، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے، اور شام کو جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. ابھی مرا ہے نا میرے سامنے، اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفلو کی ہے، ظرافت کی ہے. لیکن مولا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت ابو درداء نے نا یوں مٹی پکڑی ہوئی ہے، تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا، پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو درداء. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو درداء حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے، یہ پکڑی ہاتھ میں، مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے، پھر جاتے تو واپس آ جاتے، پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو درداء ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. کہنے لگے عزت کے اس کو ہے گراں پہ مٹی ڈال دوں، وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. پھر میں مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں، مٹی کے قابل تو میں ہوں، میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو، اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لی ہے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا. اگر اتنے پاک باز لوگ، اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے. فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے، ہم نے بھی جانا ہے. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات.
جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے تو ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے دو ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصحال ثواب کو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا، بس خاموش رہ، بادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والولا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سوندہ کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں کیونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسی نہ پکڑی ہیں، خنجر پکڑے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ بھائی، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تو دوڑا ہے۔ حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے، حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو، فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ،
ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हजरत सिद्दीक अकबर जनाब उमर के फजाइल पर। और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हजरत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी, फरमाने लगे पढ़ो तिरमिजी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों में हैं, दो आसमानों में। जमीन के दो वजीरों के नाम अबू बकर और उमर है, आसमान के दो वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हज़रत कहने लगे हुजूर वजीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हज़रत ने सारी जिंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते हैं ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के जमाने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना, फलसफा जी। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज है। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती नहीं, जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़िमुस सलात, नमाज पढ़ो। ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हज़रत से आके ना उस जमाने में ना एक आरिया मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज्यादा हो जाता है। स्टाइल जरा हट के हो ना जी तो जरा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आरिया मजहब था, तो वो एक आरिया आ गया आला हज़रत के पास, आके कहने लगा कि फर्ज की अहमियत ज्यादा है कि सुन्नत की? तो आला हज़रत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फर्ज की ज्यादा है। तो कहने लगे आपका वुजू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है। वुजू में पहला फर्ज है मुंह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फर्ज अगर बड़ा है तो पहले फर्ज होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फर्ज। तो मुंह धोना फर्ज है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत।
کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو اب تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا۔ اب میں مطلب کون کون سی بات چھیڑوں اور کون کون سی چھوڑوں، آپ ذرا غور کریں۔ ان کو نا بات منمانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، بات دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے 2 خلفاء تھے، باپ بیٹا، مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچکدار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی، وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے، یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے، دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے نہیں، تو کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا، اعلیٰ حضرت پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھا۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بڑے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو، جسے کوئی سائنسدان پڑھائے اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے، رحمان علم القرآن خلق الانسان۔ میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شان بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کی۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا،
ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ یہ ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں دو بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دو قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی، پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے۔ فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی۔ اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے، پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی، قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے، تہمت باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا، ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان۔ اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر، تو ٹھٹھر رہے۔ وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو آتم مردان دے آئی۔ شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا، وہ آیا تو ٹھپکی دی۔ فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط۔ فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا۔ پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت دی، اپنی مرضی سے نہ مانگ کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے یہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تویز دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے۔ وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کا منصب اور معیار الگ ہے، بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا، میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟
کہنے لگا لے آؤ. فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کے اتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی. کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھتے ہیں زمین. اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر. باہر بیٹھ گئے. وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں. آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی. کھانے کے بعد کہا جائیں. کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا. وہ چائے آئی. جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت تمہاری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو. وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے. واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی. سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے. فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تم نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے. اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے. بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری. 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا. ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو. اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو. اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھ ہی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی. اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیضیاب فرمائے.